بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورہ یوسف مکی ہے، اس کی 4 آیتوں کے سوا یہ پوری سورت مکی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے کسی پیغمبر کی تفصیلی واقعہ کو ایک ہی جگہ قرآن میں نہیں بیان کیا سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کا ذکر اللہ رب العزت نے صرف اسی صورت میں تقریباً 111 آیتوں میں بیان فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 20 پر 6 مرتبہ آیا ہے۔ آپ کا نام آیا ہے لیکن واقعہ ذکر صرف اسی صورت میں کیا۔ اس صورت کے علاوہ کسی دوسری صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر نہیں کیا، صرف نام آیا ہے۔ تو لیکن دوسرے انبیاء علیہ السلام کا جو ذکر ہے اللہ نے موقع سے ذکر کیا۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا واقعہ پہلے پارے میں لا لیے، کبھی دوسرے پارے میں، کبھی تیسرے پارے میں، کبھی حضرت ابراہیم کا واقعہ کسی پارے میں۔ موقع سے اللہ نے دیگر انبیاء کے واقعے کو اللہ نے لایا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ ایک ہی جگہ ذکر کیا، کیونکہ یہ ان قصوں میں سے ہے جس میں عبرت اور نصیحتیں ہیں انسان کے لیے۔ بے شمار نصیحتیں اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے لیے رکھے ہیں، تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اس صورت کا نام سورہ یوسف دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا ہے، ان کی پوری تفصیل سب سے پہلے سمجھنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کون ہیں، ان کے والد کون ہیں، اور یہ کس زمانے میں پیدا ہوئے، اور اس کی تفصیل کیا ہے۔ کہ ایک مرتبہ یہود جو مکے کے تھے، یہود کہتے ہیں اسرائیل والے، بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے، تو ان سے مکے کے کفار نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے، ہم نے ہر کوشش کی کہ ان کو جھوٹا ثابت کریں، نعوذ باللہ، لیکن ہم ثابت نہیں کر سکے۔ کوئی ایسی دلیل دو تم لوگ جانتے ہو کہ ہم نبی کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ یہود سے انہوں نے پوچھا، بنی اسرائیل کے لوگوں سے کون پوچھا؟ مکے کے مشرکین نے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے ایک بات پوچھو، یہ کوئی عالم نہیں جانتا مکے میں، کوئی نہ عیسائی عالم جانتے ہیں نہ یہودی عالم جانتے اس واقعے کو، کہ کچھ لوگ فلسطین سے مصر، ملک شام سے مصر گئے تھے، یعنی وہ لوگ کیوں گئے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور ان کا جو بیٹا یوسف علیہ السلام ہے ان کا کیا واقعہ ہے، ذرا تفصیل سے بیان کرو۔ یہ انہوں نے مکے کے مشرکین سے کہا جا کر تم حضور سے پوچھو، اگر انہوں نے یہ واقعہ تفصیل سے بتا دیا تو سمجھو وہ سچے نبی ہیں، ورنہ وہ جھوٹے نبی ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ نے اس پوری صورت کو اتنی تفصیل سے بیان کیا جتنا پہلے کی کتابوں میں بھی تفصیل نہیں تھی۔ خود ان کی کتابوں میں اتنی تفصیل نہیں تھی، یہود کی جیسے انجیل ہے، تورات ہے، ان کی کتابوں میں اتنی تفصیل نہیں تھی، اللہ نے قرآن کے اندر اس سے زیادہ تفصیل بیان کر دیا۔ اور یہ ایک نبی امی جن کو پڑھنا تک نہیں آتا، جن کو لکھنا تک نہیں آتا، انہوں نے کسی استاد کے سامنے بیٹھا تک نہیں، زانوی تلمس طے کر کے انہوں نے کوئی کتاب لکھا تک نہیں، تو پھر ایسی شخصیت، ایسی ذات جب وہ
ان سے سوال ہو رہا ہے آج سے 3000 سال پہلے کے واقعے کا، اور وہ برجستہ اللہ کے حکم کو سناتے جا رہے ہیں، قرآن کے ذریعے سے واقعے کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور یہ آپ کا معجزہ ہے، ورنہ کون بتا سکتا ہے؟ کیا 100 سال پہلے کی بات نہیں بتا سکتا کوئی صحیح، لیکن حضور 3000 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں، وہ بھی پوری تفصیل کے ساتھ۔ لہٰذا اس لیے تو اللہ کے نبی کا ایک عظیم معجزہ ہے، اللہ نے کلام کو اب تک باقی رکھا ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء آئے ان کے معجزے ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا لکڑی نیچے ڈالتے تو سام بن جاتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ کی وفات کے ساتھ ختم ہو گیا۔ ایسے کتنے معجزات ہیں، ہر نبی کا معجزہ ان کی وفات کے ساتھ معجزہ بھی ختم ہو گیا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ نے ایک ایسا معجزہ دیا، آج تک 1500 سال ہوتے ہیں لیکن وہ معجزہ ختم نہیں ہوا، وہ قرآن مجید ہے، اللہ رب العزت نے آج تک باقی رکھا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ان کے پوچھنے پر، اور یہ پوچھنے والے کون تھے؟ عرب کے یہود تھے، لہٰذا اللہ نے عربی زبان میں ہی ان کو بتایا، کیونکہ جو مخاطب ہوتا ہے اس کے زبان میں اللہ کلام کو اتارتے۔ جیسے یہود تھے وہ عبرانی زبان جانتے تھے، لہٰذا ان کو تورات کیا ہے، انجیل عیسائیوں کو عبرانی زبان میں اتارا، اور جو بنی اسرائیل تھے وہ سریانی زبان جانتے تھے، ان کو تورات اس زبان میں اتارا۔ تو جو قوم جس زبان کو جانتی تھی وہ قوم کے لحاظ سے اللہ آسمانی کتاب کو اتارتے تھے، اور یہ قرآن کو سب سے پہلے پڑھنے والے عرب ہیں، لہٰذا اللہ نے قرآن کو عربی میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ اس کا آگے ذکر کر رہے ہیں، انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھنے سے پہلے کچھ پس منظر سمجھنا ہے، جب اس واقعے کی تفصیل سمجھ میں آئے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل یہ دو بھائی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیٹے حضرت اسماعیل، ان سے عرب کا پورا قبیلہ وجود میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق، ان کی نسل سے بنی اسرائیل پورے وجود میں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا۔ تو لہذا اسحاق علیہ السلام کے ابھی بنی اسرائیل کا نام شروع نہیں ہوا، بلکہ ان کی نسل میں چلا۔ تو اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت یعقوب، ایک حضرت عیسو ان کا نام تھا، ایک عیسو نام تھا کہ یعقوب تھا۔ ان دونوں میں آپس میں جمتا نہیں تھا، اختلاف ہوتا تھا، بار بار بھائی بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو لہذا اس مسئلے میں حضرت یعقوب، ان کی والدہ جو رفقہ نام تھا، حضرت اسحاق کی بیوی یعقوب علیہ السلام کی والدہ جن کا نام رفقہ تھا، تو انہوں نے ان کو کیا ہے اپنے بھائی لابان جو حضرت یعقوب کے ماموں تھے وہاں بھیج دیا، جاؤ ان کے پاس رہو، تربیت پاؤ، بکریاں چراؤ وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ اپنے ماموں کے پاس جا کر لابان جن کا نام تھا فدان آرام ایک شہر تھا، وہاں سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں کی قوم آگ کی پوجا کرتی تھی، تو بہرحال وہاں کی ہدایت کے لیے اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو لہٰذا انہوں نے وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد ان کے ماموں نے شرط رکھی 10 سال میری بکریاں چراؤ، یہ پورا کرو گے میں اپنی لڑکی سے تمہارا نکاح کروں گا۔ اور ماموں کی بیٹی سے نکاح جائز ہے، لیکن بھانجے کو بھانجی یعنی ماموں کو بھانجی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ماموں کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ماموں کو بھانجی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، قرآن نے منع کیا۔ تو فرمایا کہ بہرحال تو یعقوب علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی، تو ان کی ایک بیٹی تھی لیا ان کا نام تھا، تو ان سے انہوں نے نکاح کرنے کے لیے کہا۔ تو حضرت یعقوب اسحاق کی جو بیوی حضرت یعقوب کی والدہ تھی، انہوں نے کہا نہیں، ہم دوسری بچی آپ کی راحیل ہے، ان سے ہمارے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے یہاں اصول یہ ہے جب تک بڑی بچی کا نکاح نہیں کرتے چھوٹی بچی کو ہم نکاح نہیں کرتے، ہمارا اصول ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر ان کو دوسری لڑکی سے نکاح کرنا ہے تو پھر 10 سال ہمارے پاس بکریاں چرائیں، عہد کریں، یہ مہر کے طور پر ہوگا، ہم دوسری لڑکی بھی ان کے نکاح میں دے دیں گے۔ تو چنانچہ آپ نے 20 سال بکریاں چرائی،
پہلی لڑکی سے بھی ان کا نکاح ہوا، پھر دوسری لڑکی سے بھی نکاح ہوا۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بیوی اور سالی کو شریعت میں حکم ہے سورہ نساء میں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے شریعت میں۔ کس کی شریعت میں؟ ہماری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بیوی کے رہتے ہوئے سالی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کرنا ہی ہے تو اس کو طلاق دو، اس سے نکاح کرو، لیکن اس کو طلاق دیے بغیر سالی سے نکاح کریں گے، ایک کا نکاح ہوگا ایک کا زنا بن جائے گا۔ تو لہٰذا آج امت کے درمیان اس علم نہ ہونے کی وجہ سے بہانے سے لوگ سالیوں سے نکاح کر رہے ہیں، ان کو علم معلوم نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل بتائی، تو میرے حال مسئلہ سمجھانا ہے تو، لیکن یہ بات حضرت یعقوب کی شریعت میں جائز تھا۔ حضرت یعقوب کی شریعت میں دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، اس لیے انہوں نے کیا، یہ لیا سے بھی کیا، راحیل سے بھی کیا۔ ان دونوں ان کی بیٹیاں تھیں لابان کی، لابان حضرت یعقوب کے ماموں تھے، تو چنانچہ انہوں نے نکاح کیا تو ساتھ میں ان کی جو دو باندیاں تھیں، اس زمانے میں ہر عورت کی ایک باندی ہوتی تھی خدمت گزار، تو ان دو باندیاں بھی حضرت یعقوب کی نکاح میں آ گئی، ان سے بھی نکاح کر لیا۔ وہ گویا کہ 4 بیویاں تھیں اس وقت، دو ان کی باندیاں، ایک بلہا اور زلفا تھی، ایک لیا اور راحیل تھی، یہ حقیقی ان کی جو باندیاں۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد ہوئی مکمل، 12 اولاد۔ لیا جو سب سے بڑی بہن تھی ان سے 6 اولاد ہوئی، شمعون اور اساخر، زبولون، روبین اور لاوی، یہودا۔ یہ 6 لڑکے آپ کی بڑی بیٹی سے ہوئے، بڑی بیوی سے آپ کی، یعنی یعقوب علیہ السلام۔ اور دوسری جو راحیل تھی چھوٹی لڑکی، جو ان سے آپ نے نکاح کیا تو 2 تھے، یوسف اور بنیامین، یہ 2 ہی لڑکے تھے۔ اور ان سے ان کی جو باندیاں ہیں ان سے 4 لڑکے تھے، تو ایک ہیں جاد و عشیر، دان اور نفتالی، وہ عجیب نام تھے اس وقت کے۔ وہ 12 اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہوئی ان 4 سے، ان میں سے 4 باندیوں کی اولاد تھی، 8 اپنے حقیقی بیویوں کی اولاد تھی۔ یہ آپس میں سوتیلے بھائی تھے، سب حقیقی نہیں تھے، ایک ماں باپ، ایک ماں الگ الگ۔ ان کو کیا ہے کہ اللہتی بھائی بہن کہا جاتا ہے، اللہتی، ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسرے سے نکاح کیا، ان بھائیوں کو اخیافی کہا جاتا۔ باپ ایک ہے، بیویاں الگ الگ ہیں، ان 2 آپس میں بھائیوں کو اللہتی بھائی بہن کہا جاتا۔ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، بعد میں کہیں جب مسائل آتے ہیں سمجھنے کی یا گڑبڑ ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس طریقے سے ان کی 12 اولاد ہوئی، ان میں سے جو 11 اولاد ہے اسی شہر آرام میں پیدا ہوئی، فدان میں، اپنے ان کے ماموں کے پاس۔ لیکن بعد میں حکم آیا، اسحاق علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، تم ملک شام آ جاؤ۔ کن کو؟ یعقوب علیہ السلام، کیونکہ باپ کی سیٹ تم سنبھالنا ہے، وہ نبی تھے چلے گئے، یہاں کی ذمہ داری اب تمہارے ہاتھ میں۔ کون؟ فلسطین کا علاقہ، کنعان جسے کہتے تھے، یہاں پر حضرت ابراہیم بھی تھے، حضرت اسحاق کی بھی وفات ہی ہوئی تھی، آج اس کا نام فلسطین پڑا ہے، پہلے اس کا نام کنعان تھا، جو پہاڑوں کے درمیان رہتا تھا، چھوٹی سی بستی تھی، آج بہت بڑا شہر۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے کہ یہ انہوں نے یہاں 11 اولاد ہوئی، لیکن آتے ہوئے وہاں سے یہاں آنے کے بعد فلسطین ملک شام میں ایک لڑکا پیدا ہوا آپ کی دوسری بیوی یعنی چھوٹی بیوی راحیل سے، تو ان کا نام بنیامین تھا۔ جیسے ہی پیدا ہوئی درد ذہ ہو گیا، راحیل کا انتقال ہو گیا، تو کہ اب ایک بیوی بچی آپ کی، پہلی دوسری بیوی کا انتقال ہو گیا، 2 باندیاں تھیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کی یہ 12 اولاد تھی، اور ان 12 اولاد سے کیا ہے، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کو بنی اسرائیل۔ اسرائیل کے معنی ہیں عبرانی زبان میں اسرا، عبد، اللہ، اللہ کا بندہ، یعقوب علیہ السلام، یہ معنی ہے اس کا اسرائیل۔ جیسے اسما کے معنی سنا ہوا، ایل اللہ کی سنی ہوئی۔ اللہ سے دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ مجھے ایک بردبار لڑکا عطا فرما، اللہ نے اس کے بدلے میں اسماعیل علیہ السلام کو دیا تھا، اسماعیل، یا عبرانی زبان کے الفاظ ہیں۔ تو چنانچہ ان کو کیا ہے، اسرائیل جو کہا جاتا ہے اللہ کے بندے، بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، لہذا یہ 12 لڑکے ہوئے، ان سے جو نسل چلی، ان کے اندر 2500 نبی پیدا ہوئے، 2500 نبی 2000 سال کے اندر۔
حضرت یوسف علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے فدان اور آرام کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ تو چنانچہ یہ پس منظر سمجھنے کے بعد اب سمجھ میں آئے گا یوسف علیہ السلام کون ہیں۔ ان 12 میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے ان کو نبوت عطا کیا تھا اور ان کو خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا، اور اس بنیاد پر حضرت یعقوب اپنے اس بیٹے کو بہت پسند کرتے تھے، دوسرے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ تو چنانچہ یہاں سے مسئلہ شروع ہوا، اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ باپ کے 12 بیٹے ہوں، باپ ایک ہی بیٹے سے محبت کرتا ہے تو دوسرے بھائیوں کو تو غصہ آتا ہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم محنت کریں، اور سب دوسرے بھائی بڑے تھے، ہم بکریاں چرائیں، ہم غلہ بانی کریں، ہم سامان لا کر دیں، یہ یوسف خاموش بیٹھا رہتا ہے بچہ، اور اس سے باپ محبت کرتے ہیں، ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ تو حسد کی آگ شیطان نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں ڈال دیا۔ تو لہٰذا اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے اول ذنب اذنب فی السماء الحسد، اول ذنب اذنب فی الارض الحسد، سب سے پہلا گناہ آسمانوں میں ہوا وہ حسد کی بیماری، زمین میں سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد۔ حسد کسے بولتے ہیں؟ حسد بولتے ہیں ایک آدمی دوسرے آدمی کے مال کو دیکھ کر دل میں یہ ارادہ کرے وہ مال اس کا ختم ہو جائے، مجھے مل جائے، یہ دوسرے کا نقصان چاہنا، اسے حسد کہتے ہیں۔ لیکن رشک جائز ہے، رشک کہتے ہیں اسے کہ آدمی یہ کہے اے اللہ تو نے فلاں کو مال دیا، صبح و شام تیرے راستے میں صرف کرتے ہیں، مجھے بھی مال دے، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں، یہ جائز ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین، حسد کے معنی رشک، رشک جائز ہے لیکن حسد جائز نہیں ہے۔ تو لہذا اس لیے فرمایا کہ حسد آسمانوں میں شیطان نے آدم علیہ السلام سے کیا، جنت سے نکالنے کی کوشش کیا، زمین میں قابیل نے حابیل سے حسد کیا، ایک بھائی سے اپنے بھائی کو ہی قتل کر دیا۔ تو چنانچہ سب سے پہلا گناہ زمین میں حسد ہوا، آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ حسد ہے۔ نبی نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یہ حسد انسان کی نیکوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی آگ کو کھا لیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو بہرحال یہ پس منظر سمجھنے کے بعد اب قرآن کہتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، واضح کتاب کی آیتیں ہیں، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، اس لیے کہ تم عرب ہو، عربی زبان سمجھتے ہیں، دوسری زبان تم نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارے مخاطب نہیں، پہلے مخاطب عرب ہیں، لہٰذا عربی میں قرآن اترا، عرب میں اترا تھا۔ تو لہٰذا قرآن کی سب سے کیا ہے کہ جو زبان عرب کی ہے، یہ عربی زبان اشرف اللغات ہے، تمام زبانوں میں سب سے معزز زبان عربی ہے، اس لیے قبر میں اسی میں سوال ہوتا، جنت میں وہی چلے گی، آخرت میں وہی چلے گی، دوسری زبان آخرت میں بولنے کو نہیں، قبر میں بھی کوئی دوسری زبان نہیں، عربی میں سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، من نبیک، تمہارے نبی کون ہے۔ تو یہ قبر میں عربی میں سوال ہوگا، اردو میں نہیں۔ فرمایا ایسی اشرف الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا، اشرف الملائکہ جبریل امین کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کو اتارا، مکرم جگہ میں اشرف المقام مکۃ المکرمہ میں ایک کلام اترا ہے، اور مبارک رات میں اللہ نے اس کلام کو اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں اس کلام کو اتارا۔ اور کیسی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ تو جگہ بھی معزز، نبی بھی معزز، فرشتہ بھی معزز، مقام بھی معزز، رات بھی معزز، اللہ نے اس طرح کلام کو مقام معزز میں اتارا۔ اللہ رب العزت فرماری کہ نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی تم سے یہود نے جو سوال کیا تھا، ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ بیان فرما رہے ہیں، تمام قصوں میں سب سے خوبصورت، سب سے اچھا قصہ ہم آپ کے سامنے بیان فرما رہی، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کے اس سبب سے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کیا، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ اس سے پہلے اس واقعیت سے ناواقف تھے، آپ غفلت میں تھے، نہیں بولنا ترجمہ،
ترجمہ بولنا آپ اس سے ناواقف تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا یہ واقعہ، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ پر یہ واقعے کو واضح کیا، اتارا۔ تو اللہ رب العزت نے آگے بتایا اذ قال یوسف لابیہ، تو یہاں تک تو یہ بات ختم ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کلام، یہ واقعہ، آپ کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا اور عربی زبان میں اتارا، نبی پر، نبی کے یہود کے سوال پر اس کا جواب دیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کیا ہے ایک دن کیا ہے اپنے ابا کے چہتے تھے، قریب تھے، محبت تھی ان کو، اس لیے کہ ان کی پیشانی میں نبوت کی علامت پائی جاتی تھی، اس لیے یوسف سے حضرت یعقوب علیہ السلام محبت کرتے تھے۔ انہوں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں 11 ستارے آسمان پہ رہتے ہیں اور ایک سورج، ایک چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا، میرے سامنے سورج اور چاند، 11 ستارے سجدے کی حالت میں ہیں۔ تو یہ انہوں نے خواب دیکھا، تو یہ خواب دراصل ایک عظیم پیغام کی طرف اشارہ تھا۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تم کو مصر کی سلطنت اور حکومت عطا کرے گا، تمہارے بھائی حسد کرنے والے تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا وہ وقت آنے والا ہے، لیکن یہ تعبیر جو آپ نے دیکھا کہ جو 11 ستارے سے مراد 11 آپ کے بھائی تھے، سورج اور چاند سے مراد آپ کے ماں باپ تھے، اس میں یہ تعبیر قرآن نہیں بولا، کیونکہ آئندہ اس کی وجہ معلوم ہو جاتی ہے، اس کو بتانے کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ آپ کو حکومت، نبوت، سلطنت جب ملے گی، یہ 11 بھائی آپ کے سامنے آئیں گے اور کیا ہے وہ ادب کے ساتھ کھڑیں گے آپ کے سامنے۔ تو چنانچہ اللہ نے اس خواب کی تعبیر کو ذکر نہیں کیا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے اس تعبیر کو واضح کر دیا، کس کے سامنے؟ صرف اپنے بیٹے کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ کیوں؟ اگر دوسرے بھائیوں کو اس کا ذکر کریں گے، بھائی پہلے سے حسد میں ہی، اور حسد کی آگ بھڑک جائے گی ان کے اندر اور اس کی تکلیف پہنچانے میں لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماری کہ رائی تم لیسا، انہوں نے کہا کہ میں نے 11 ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اور دیکھو یوسف علیہ السلام جب یہ خواب دیکھا تو خواب کیا ہے، کسے سنا رہے؟ اپنے ابا کو سنا رہے ہیں، کسی اور کو نہیں سنا رہے۔ جب کوئی آدمی کوئی خواب دیکھتا ہے تو خواب اگر اچھا ہے تو بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خواب سمجھنے میں کوئی مشکل ہے یا کوئی ایسا ویسا خواب ہے تو خواب ایسے آدمی کو سناؤ جو دوست ہے، تمہارا خیر خواہ ہے۔ اگر تم نے کسی غلط آدمی کو سنا دیا، اس نے غلط تعبیر تمہاری دشمنی میں دے دی، جیسا سنایا ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو چنانچہ اس لیے فرمایا کہ حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام نے بھی، آپ کے ابا خیر خواہ تھے، آپ کے بھائی خیر خواہ نہیں تھے، آپ کی دشمنی میں لگے ہوئے تھے، لہٰذا آپ نے کسی کو نہیں سنایا خواب۔ لہٰذا اسی لیے خواب کے اصول سمجھنا ہے پہلی بات۔ تو بہرحال جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تو ان کے ابا نے کہا، بیٹا تم نے جو خواب دیکھا ہے اس خواب کو کہ اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہیں کرنا۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے میرے بیٹے اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرو، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے ساتھ مکر و فریب کر سکتے ہیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ بھائی بھائی میں ڈالتا ہے، میاں بیوی میں ڈالتا ہے، دوست دوست میں ڈالتا ہے، آپس میں اختلاف پیدا کرتا ہے، اچھی زندگیوں کو بگاڑنے کی کیا ہے لڑائیوں میں ڈالنے میں کوشش کرتا ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ ان الشیطان عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو، اللہ فرما رہے ہیں سورہ فاطر کے اندر۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرما رہی کہ یہاں انہوں نے یہ بات ان کے باوا نے بھی کہا، لہٰذا اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی کو تم کسی کے سامنے اپنی نعمت کا اظہار کرو گے تو تمہارا دوست تم سے حسد کرے گا، ایسی صورت میں نعمت کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے، اپنے دل میں چھپا لو۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کچھ کام اپنی باتوں کو چھپا کر اپنے رازوں کو پورا کرو، اس لیے کہ ہر صاحب نعمت سے لوگ حسد کرتے ہیں، حسد کیا جاتا ہے صاحب نعمت سے۔ اگر تمہیں کوئی نعمت ملی ہے، اگر تمہیں معلوم ہے کہ میں دوسرے کو سناؤں گا تو حسد کرے گا، لہٰذا بہتر ہے اس کو چھپا کر رکھ لو، ظاہر مت کرو اپنے دوست کے سامنے۔ تو لہٰذا اس لیے فرمائش اس کی جائے۔ اب یہ مسئلہ بھی سمجھنا ہے، اگر تم کو کسی دوسرے آدمی کی طرف سے کسی کو تکلیف پہنچنے کا امکان ہے، ایک دوست ہے، اس کے 2 دوست ہیں، یہ دوست جانتا ہے دوسرے دوست کے بارے میں وہ تیسرے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے،
ایک دوست جانتا ہے دوسرے کے بارے میں وہ تیسرے کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے، قتل کا، چوری کا، یا کوئی بھی گناہ کا، تو اب اسی صورت میں اس دوست کی ذمہ داری ہے اس دوست کو جا کر بتا دے۔ یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ نقصان سے بچانا ہے اپنے دوست کو، یہ شریعت میں جائز ہے۔ اسی لیے حضرت یعقوب جانتے تھے کہ تمہارے بھائی دشمن ہیں یوسف، لہٰذا تم اپنے بھائیوں کو اس کا ذکر مت کرو، آپ نے سمجھا دیا۔ تو لہٰذا اس لیے فرمایا کہ یہ سب اصول اسی آیتوں سے نکلتے ہیں، یہ ساری معانی اسی اصول سے نکلتے ہیں۔ قرآن میں جتنا اندر گھسو گے اتنے معانی اور مطالب نکلتے جائیں گے، خزانہ ہے، یہ علوم کا خزانہ ہے قرآن۔ تو آگے تو یہ خواب کا مسئلہ ہے۔ اب خواب یہ ہے، خواب 3 قسم کے ہیں، یہ سمجھے بغیر اس صورت کا مضمون مکمل نہیں ہوتا۔ خواب 3 قسم کے ہیں۔ یہ خواب وہ ہے انسان دن میں جو دیکھتا ہے رات کو نظر آتا ہے، اسے تحدیث نفس کہتے ہیں۔ ہم نے کسی کے پاس ساتھ بیٹھ کے چائے پیے تھے، کسی سے بات کیے تھے، کہیں گئے تھے، یہ رات کو خواب میں نظر آتا، اچھی شکل میں یا غلط شکل میں، بہرحال کیسا بھی، اس کو تحدیث نفس بولتے ہیں، اس سے کوئی نہ کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے رات کو شیطان کچھ صورتوں کو، شکلوں کو تمہارے ذہن میں ڈال کر تمہیں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ تمہارے کنٹرول سے باہر کی چیز ہوتی ہے نیند میں، تو لہٰذا اس صورت میں کچھ صورتیں ملاتا ہے، تمہارے اندر ذہن میں ڈالتا وسوسہ، تو اسے کہتے ہیں تسویل شیطانی، شیطانی وساوس، شیطانی اثرات۔ یہ رات کو تم گھبرا جاتے ہو، اڑتے ہو، پریشان ہوتے ہو، کیا کرنا ہے؟ فرمایا اگر تم برا خواب دیکھو تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے کیا ہے، اس خواب سے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من شر ہذہ الرؤیا، اے اللہ شیطان سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اس خواب سے، برے خواب سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اور دوسرا، بائیں طرف 3 بار دھتکارو، دھتکارنے کا مطلب پھونک دو، یعنی جیسے تھو تھو کہتے ہیں، اس طریقے کی کوئی بات۔ تو میرے حال اس طریقے کے تیسرا کام یہ کرنا ہے، اس خواب کو کسی سے ذکر نہیں کرنا، برے خواب کو۔ اگر تمہارا دشمن ہے تو غلط تعبیر دے گا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب نبوت کے 40واں حصہ ہے، وہ معلق رہتا ہے، اب وہ کسی کے سامنے سناتا ہے، وہ تعبیر دیتا ہے، جیسے تعبیر دی ویسے واقع ہوتا ہے، نبی نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے۔ تو لہٰذا اس نے فرمایا اگر برا خواب ہے تو ذکر مت کرو۔ میں نے بتایا شیطان سے پناہ مانگو اور خواب سے بھی پناہ مانگو، برے خواب سے، اور بائیں طرف دھتکارو، اور چوتھا کام یہ کرو کہ اس خواب کا ذکر مت کرو۔ 5واں کام 2 رکعت نماز پڑھو، گھبراہٹ دور ہوگی۔ چھٹا کام کہ تم نماز پڑھنے سے پہلے جب تم سونا چاہتی اسی گھبراہٹ میں تو ایسی صورت میں کروٹ بدل کے سو جاؤ، جس صورت میں سوئی تھی اس سے بدل جاؤ۔ یہ 6 صورتیں احادیث کی روشنی میں برا خواب دیکھنے پر آئی ہیں، تو یہ 6 صورتوں میں سے کوئی 3 کر لے، دھتکار دے، شیطان یا خواب سے پناہ مانگے، اور پھر کیا ہے کسی کو ذکر نہ کریں، اس سے بھی تمہارا خواب کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو میرے حال 2 صورتیں، ایک انسان کا ذہن میں آنا، دن کی دیکھی ہوئی چیزیں، ایک شیطان کا ڈالنا، ان دونوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی، یہ سب باطل خواب ہیں، لیکن ان برے خوابوں کا ذکر کسی کو نہیں کرنا۔ اور تیسری چیز ہے، فرمایا تیسری چیز یہ بتایا کہ وہ ہے کیا ہے، خوشخبری، یعنی کیا ہے، رؤیا صالحہ جسے کہا جاتا۔ ایک آدمی نے اچھا خواب دیکھا، کیا خواب دیکھا؟ کسی بزرگ سے ملاقات کر رہے ہیں، کسی جگہ قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھے ہیں، کسی مسجد میں دین کی بات سنتے بیٹھے ہیں، یہ اچھے خواب ہیں، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، اس کے خیر کی علامت ہے، وہ دوسروں کے سامنے ذکر کر سکتے اور اس سے کوئی غلط تعبیر تو نہیں دے سکتا کیونکہ اچھا ہی دیکھا ہے۔ تو فرمایا ایسے لہذا فرمایا اچھے خواب جو ہیں، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نبوت کا 40 پر 6واں حصہ ہے، حضور نے فرمایا 46واں حصہ۔ 46واں حصے کا مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 20 پر 3 سال تک وحی آئی، مکے میں اور مدینے میں 20 پر 3 سال، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، 60 پر 3 میں آپ کی وفات ہوئی، یہ 20 پر 3 سال جو ہیں اس میں آپ پر قرآن اترتا رہا۔ لیکن یہ وحی اترنے سے 6 مہینے پہلے، 31 پر 3 سال سے 6 مہینے پہلے اللہ رب العزت نیند میں آپ کو خواب دکھاتے تھے اور دن میں ویسا ہی ہوتا تھا۔ گویا کہ وحی شروع کرنے سے پہلے اللہ نے حضرت فرشتے کو بھیجنے سے پہلے خواب کے ذریعے سے اللہ نے آپ پر وحی کو اتارا۔ تو فرمایا یہ اس اعتبار سے یہ نبوت کا، وحی کا
40 پر 6واں حصہ ہے، کیونکہ 23 سال کو تم ضرب دو تو 40 پر 5 بنتے ہیں، اور یہ 6 مہینے ملا لیے اس کے ساتھ تو 40 پر 6واں حصہ بنتا ہے۔ 20 پر 3 سال 6 مہینے 40 پر 6واں حصہ بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس لیے کہ شروع میں مجھے وحی خواب کے ذریعے سے دی گئی، لہٰذا اب بھی یہ خواب کا اثر باقی ہے، نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے، لیکن اچھے خواب نبوت کے شکل کے ہیں۔ فرمایا اب تو پیغمبر نہیں ہے، وہی نہیں آتی، لیکن اچھے خواب دکھنا یہ اس کے لیے اچھی علامت ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا۔ تو بہرحال خواب دیکھیں تو اس کے اصول میں نے آپ کے سامنے سمجھایا، تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ 3 قسمیں ہیں خواب کی، ایک اچھا خواب، ایک شیطان کے اثرات، ایک انسان جو دیکھا ہے اور رات کو نظر آتا۔ تو ان 3 میں سے 2 کچھ بھی نہیں۔ ایک اچھا خواب ہے، اچھا خواب دیکھیں، دوسروں کو ذکر کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے اپنے خیر خواہ کو ذکر کریں، اپنے دوست کو ذکر کریں، ہر ایرے غیر نتو خیرے کو ذکر نہیں کرنا۔ بہتر ہے عالم سے پوچھیں، انشاءاللہ اس کا صحیح جواب ملے گا اور اس کا اثر بھی فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے کئی صحابہ کو دیکھا، یہ تابعی ہیں، جو صحابی کو دیکھتے ہیں ان کو تابعی کہا جاتا۔ ان کی ایک کتاب ہے تعبیر خواب، انہوں نے ایسے بہت سے خواب کی تعبیر کو انہوں نے لکھا ہے اور بالکل صحیح تعبیر ہے۔ تو لہٰذا تعبیر کا علم ہر کسی کو نہیں ملتا، بلکہ اللہ جسے چاہتے ہیں ان کو خواب کی تعبیر کا علم دیتے ہیں۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا، یہ علم حضرت یوسف کی خصوصیت ہے۔ اللہ رب العزت آگے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کہ یعنی ان سے کہا کہ ان کے ابا نے یہ خواب دوسروں کے سامنے ذکر نہ کرو۔ ظاہر بات ہے کہ خواب تو چھوٹتا نہیں، دوسرے بیویاں بھی ان کی انہوں نے لے جا کر اپنے بیٹوں کو لگا دیا۔ اب وہ بھائیوں کے اندر اور حسد پیدا ہو گیا، ہمارے ماں باپ کو اپنے سامنے سر سجدہ دیکھتا ہے، ہم کو اپنے تابع دیکھتا ہے، ہم اسے ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر دے کر 3 خوشخبریاں سنائی۔ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہونے والے نبی کے لیے کچھ باتیں وحی کے ذریعے سے بتاتے ہیں۔ 3 باتیں بتائی، یہ کہ اللہ تم کو حکومت اور سلطنت و نبوت کے لیے قبول کرے گا۔ حکومت اور سلطنت کے لیے اللہ آپ کو قبول کرے گا۔ کہاں کی؟ مصر کی سلطنت ملے گی۔ مصر ایک متمدن ملک ہے، وہاں پر ہر ایسے آدمی کو حکومت نہیں ملتی، ایسے بڑے شہر میں اللہ آپ کو حکومت دلائیں گے۔ ایک پہلی بات اس مصیبت سے نکال کر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خواب کی تعبیر کا علم دیں گے، اور تیسری بات یہ ہے اللہ آپ کو نبوت عطا فرمائیں گے، نبی بنائیں گے، بادشاہ بنائیں گے، خواب کی تعبیر کا علم دیں گے۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ اے یوسف اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا، اللہ نے جو آپ کو کہا تھا۔ اللہ فرما رہی وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح آپ کے پروردگار نے آپ کو برگزیدہ بنایا، چنا، پسند کیا، منتخب کیا۔ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے احسانات کے لیے، اس کے انعامات کے لیے اللہ آپ کو ابتدا میں تم آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن اللہ بعد میں آپ کو اپنے انعامات کے ذریعے مصر کا حاکم اور بادشاہ بنائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، خواب کی تعبیر کا علم اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ خواب کی تعبیر کا علم، اب جو خواب آپ لوگ دیکھیں گے آپ سے پوچھیں گے، آپ اس کا جواب دے دیں گے۔ تیسری بات یہ ہے فرمایا اللہ رب العزت آپ کو کیا ہے، جیسے آپ پر اپنے ابا پر نعمتیں پورے کیا، ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کیا، اسحاق علیہ السلام کو نبوت عطا کیا، ویسا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نبی بنائے گا اور آپ کو بھی علم عطا فرمائے گا۔ یہ 3 باتیں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یہ تنہائی میں کہہ رہے ہیں، عام نہیں۔ فرمایا ان ربک علیم حکیم، آپ کا پروردگار بڑا علم والا، بڑا حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کسے علم دینا ہے، وہ جانتا ہے کسے بادشاہت دینا ہے، وہ جانتا ہے کسے تعبیر کا علم دینا ہے۔ اللہ حکیم بھی ہیں، اللہ علیم بھی ہیں، علم بھی دیتے ہیں اور حکمت کے تقاضوں پر انسان کو درجات دیتے ہیں، ہر ایک کو نہیں دیتے اس کے حساب سے۔ تو اللہ رب العزت فرماری کہ لقد کان، یہاں تک تو یوسف علیہ السلام کا وہ جو خواب تھا اس کا ذکر یہاں تک آیا۔ تو لہٰذا
اللہ رب العزت آگے فرما رہی لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ اب یہاں سے اصل مسئلہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے بارے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ جو یہود پوچھے تھے، ان کے سوال کرے تھے، لہذا فرما رہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھنے والوں کے لیے اس صورت میں بڑی بڑی نشانیاں، بڑی بڑی باتیں ملتی ہیں۔ وہ سنیں کیا بتا رہے ہیں اللہ رب العزت آگے۔ فرمائے کہ اذ قال لیوسف واخیہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جو ان کو معلوم ہو گیا تھا یوسف نے خواب دیکھا ہے، اپنے کو اپنے سامنے سر جھکاتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا انہوں نے ایک دن ٹھان کے بیٹھ لیا کسی بھی طرح یوسف کو الگ کرنا ہے، باپ سے جدا کرنا ہے، یا تو مارنا ہے یا پھر یہاں سے دور بھگا دینا ہے، ان میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کر کے ہی رہنا ہے۔ انہوں نے ٹھان لیا 11 بھائیوں نے، 11 میں 10 بھائی، 11 میں بنیامین چھوٹے تھے، آپ کے چھوٹے بھائی، وہ اس میں شریک نہیں تھے۔ 10 بھائی جو دوسری ماؤں کے تھے، سوتیلے بھائی، انہوں نے ٹھان لیا ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ہمارے ابا سے دور کرنا ہے، اور اس لیے کہ ابا یوسف اور بنیامین کو چاہتی ہیں اور ہم کو نہیں چاہتے، لہٰذا ہم کسی طرح کریں گے کام۔ تو چنانچہ اذ قال لیوسف، انہوں نے جو مل کر یہ کہا، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے بنسبت ہمارے ابا کے پاس زیادہ محبوب ہیں، لہٰذا زیادہ ان کے پیار ہے ہمارے ابا کو ان سے، نحن عصبہ، جبکہ ہم کیا ہے طاقتور ہیں، ہم جماعت والے ہیں، اور کیا ہم ذمہ دار ہیں، اور ہم کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے قوت ہے، اور ہم کیا ہے گلہ بانی کرتے ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں، ہم بکریوں کو چراتے ہیں، ہم کو محبت کرنے کے بجائے ان بچوں کی محبت پہ لگ گئے۔ تو یہ انہوں نے آپس میں یہ بات کہی۔ عصبہ کہتے ہیں 5 سے لے کر 10 تک کے مجمع کو عصبہ کہتے ہیں عربی میں۔ یہ 10 آدمی تھے، 10 بھائی تھے۔ تو چنانچہ انہوں نے کہا ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا سری غلطی میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت کر رہے ہیں جبکہ ہم کام کاج کرنے والے۔ تو چنانچہ یہاں کھلی گمراہی کا ترجمہ نہیں کرنا، پیغمبر کبھی گمراہ نہیں ہوتے، اگر کسی نے پیغمبر کو گمراہ کہا اس کے ایمان کا خطرہ ہے، اس کا ایمان ہی باقی نہیں رہے گا۔ تو یہاں ترجمہ نہیں کرنا گمراہ کا، کہیں گے کہ انہوں نے اولاد میں برابری نہیں کیا، اولاد میں انصاف نہیں، یہاں تک بول سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں بول سکتے کہ یہ کھلی گمراہی میں تھے مطلب یہ گمراہ ہو گئے تھے، یہ مطلب نہیں۔ تو یہاں یہ مطلب نہیں کرنا۔ فرمایا کہ اقتلوا یوسف، انہوں نے کیا کہا، یوسف کو قتل کرو، اوی اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا اسے کہیں دور پھینک دو تاکہ تمہاری ابا کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے، اب ہمارے بیچ سے ہٹ جائے اسے، وہی ہماری محبت میں ابا کے ساتھ خلل بنا ہوا ہے، لہٰذا اس کو ہٹانا ہے کسی بھی طریقے سے۔ تو چنانچہ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہاں قتل کر دیں گے، مار دیں گے، بعد میں نیک لوگ بن جائیں گے توبہ کر کے۔ ان کو معلوم نہیں تھا گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق اتنی آسانی سے نہیں ملتی، گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ ان بھائیوں نے گناہ تو کیا لیکن ان کو توبہ کرنے کے لیے 35 سال لگے تھے، 35 سال تک ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ دیکھو گناہ کر کے کتنا آسان سمجھ گئے، ہم گناہ کر کے توبہ تو کر لیں گے، لیکن توبہ کرنا اتنا آسان کام ہے، اللہ کی توفیق سے توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ چلو ہم توبہ کر لیں گے بعد میں۔ تو قال قائل منہم، ان میں جو 10 بھائیوں میں سے ایک بھائی تھا یہودا، بڑا بھائی تھا، یا بھی یہ کہو کہ لاوی ایک بھائی تھا جو حقیقی یعنی اپنے خالہ کا بیٹا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی خیر خواہی میں، شفقت میں، بھائی یوسف کو مارو مت، اگر تم اسے الگ ہی کرنا چاہتے ہیں کسی کنویں میں لے جا کر ڈال دو، وہ تم سے الگ ہو جائے گا، اسے مار کے تم کو کیا آئے گا، لہٰذا ایسا کام مت کرو۔ اس نے اپنے بھائی کی شفقت میں بات کہی تھی، باقی 9 کے 9 بھائی آپ کے دشمن بن گئے تھے، قتل کے در پہ تھے، یہ ایک بھائی آپ کا خیر خواہ تھا، وہ یہودا تھا، یہ اب دوسری روایت میں لاوی۔ تو میرے حال فرمایا کہ ان میں سے انہوں نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور گہرے اندھے کنویں میں اسے ڈال دو۔ فرمایا يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، بعض قافلے والے اس کو اٹھا لیں گے، ان كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم کرنا ہے ایسا کام کرو، اسے مارو مت۔ تو یہاں غیابت کا جو لفظ آتا ہے، یہ غیابت ایسی چیز کو کہتے ہیں کسی بھی چیز کو چھپا دے، اتنا گڑا ہو اسے غیابت کہتے ہیں۔ خبر کو کیا بولتے ہیں؟ غیابہ کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ خبر بھی لاش کو چھپا دیتی ہے، نظر نہیں آتی خبر میں۔
ایسے ہی ایک جو کنواں تھا، سوکھا کنواں تھا، جھاڑیوں کے بیچ میں تھا، پانی بھی نہیں تھا، اور کیا ہے ایسے کنویں میں جہاں کوئی ڈالا جاتا تو چڑھ کر آنے کا راستہ بھی نہیں تھا، اس میں کوئی نظر بھی نہیں آتا تھا پڑتا، تو انہوں نے ایسے کنویں کو تلاش کیا۔ تو چنانچہ جب کہتے ہیں گہرا، اور ایسا کنواں جو کیا ہے اندھا ہو، کیا ہے اندھیرا ہو، اس کے اندر چھپا دے کسی کو، اور چڑھ کر آنے کا راستہ بھی نہیں اس کے لیے۔ تو چنانچہ انہوں نے یلتقطہ بعض السیارہ، بس قافلے والے کوئی پانی کے ارادے سے آئیں گے، یہاں بچہ پڑا ہے اٹھا کر لے جائیں گے، تو لہٰذا یہ مسئلہ کیا ہے انہوں نے یہ بات کہی، ابھی مسئلہ شروع نہیں ہوا، ابھی یہ مشورہ چل رہا ہے ان کے آپس میں۔ تو چنانچہ یلتقط کہتے ہیں یہ لقطہ سے نکلا ہے۔ لقطہ کہتے ہیں ہم راستے میں جا رہے تھے، کوئی 100 کی نوٹ مل گئی، راستے میں جا رہے تھے کسی کی انگوٹھی مل گئی، یہ لقطہ ہے، بغیر طلب کے کوئی چیز ملتی ہے، یہ تلاش کرنا ہے اس آدمی کو، اس آدمی تک پہنچانا ہے، اگر نہیں ملے تو اس کو صدقہ کر دینا ہے، اس کو رکھ لینا نہیں، اچھی ہے بلکہ۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے لقطہ کہتے ہیں۔ تو غیر جاندار چیز کو لقطہ کہتے ہیں، جس میں جان نہیں، لیکن جس میں جاندار چیز جو ملے، جو بالغ نہ ہو، چھوٹی چیز کو کیا ہے یلتقط کہتے ہیں، چھوٹی چیز یعنی نابالغ لڑکے کو یلتقط کہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈالے گئے تھے 7 سال کی عمر تھے، نابالغ تھے آپ، لہٰذا قرآن نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ یلتقط، ایسے بچے کو جو بالغ نہیں ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جو بغیر طلب کے ملا ہے قافلے والوں۔ تو چنانچہ تو انہوں نے کیا ہے یہ کہا کہ ان کو اس میں ڈال دیں گے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہ مسئلہ انہوں نے ٹھان کر بیٹھ کے اپنے ابا یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے۔ یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے کہا اے ابا، آپ ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے، ہم پر اطمینان کیوں نہیں کرتے یوسف کے بارے میں؟ کیا ہم یوسف کے دشمن ہیں کہ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، خالی گھر میں بٹھا کے رہیں گے، ذرا ہمارے ساتھ پھریں چلے، کھائے پئیں، اور کہیں بکریوں کو چرانے کا، گلہ بانی کرنے کا وہ بھی مزہ اٹھائیں، اس کو اپنے ساتھ کیوں رکھیں لگا کے؟ تو ان کے دل میں کھوٹ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو باپ سے الگ کر کے ان کو نقصان پہنچائے، یہ اللہ جانتے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو بھی معلوم تھا، لیکن آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ اگر اظہار کرتے تو دو دشمنی دیر سے ہونے والی ہے، وہ جلدی ہو سکتی تھی اور بھی۔ تو چنانچہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب میں دیکھا آپ پہاڑ پر کھڑے ہیں، نیچے یوسف ہے خوبصورت بچہ، 10 بھیڑیے آ کر اس بچے کو حملہ کرنا چاہا، ایک بھیڑیے نے سب کو کیا ہے بھگا کر اس بچے کی حفاظت کر دیا، یوسف علیہ السلام زمین میں یعنی چھپ گئے۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو گیا وہ 10 بھیڑے میرے 10 بچے ہی ہیں، اور یہی یوسف کو تکلیف پہنچائیں گے، اور آپ کو معلوم تھا لیکن آپ نے اظہار نہیں کیا۔ تو چنانچہ انہوں نے کہا اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ارسلوا معنا، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیجو، یرتع ویلعب، کیا ہے کھائیں گے پیئیں گے خوب کھیلیں گے، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے حفاظت کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي، اب یعقوب علیہ السلام ظاہر تو نہیں کر سکتے میرے بیٹے کے دشمن ہیں، لیکن انہوں نے بیان کو بدلا، یہ کہا بھائی جنگل میں بھیڑیے رہتے ہیں، انہوں نے خواب میں بھیڑیے دیکھے تھے 10، اور ظاہر بات ہے کہ وہ انہی کی دشمنی کے اشارے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی جنگل میں بھیڑیے ہوتے ہیں، کہیں یوسف چھوٹا ہے، تم کسی دوسری طرف توجہ دو، یوسف کو بھیڑیے کھانا کھا لے۔ تو چنانچہ وہ جنگل بھی ایسا تھا، بھیڑیوں والا تھا، کنعان اس زمانے میں جنگل، بھیڑیا بہت زیادہ، بھیڑیا کہتے ہیں جیسے لومڑی یا پھر کولا کہو جو چیڑ پھاڑ کے کھاتا ہے، کتے کی شکل میں ہوتا ہے، تو جسے فاکس کہتے ہیں انگلش میں۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی ذمہ داری لیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے غم ہے یعنی ڈر ہے کہ میں کیا ہے ان تذهبوا به، کہ تم اسے لے کر جاؤ، مجھے کیا ہے تکلیف ہوگی، رنجیدگی ہوگی، وَأَخَافُ، میں خوف محسوس کرتا ہوں، ڈرتا ہوں، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہیں بھیڑیا اسے نہ کھا لے۔ تو چنانچہ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے کہیں غافل نہ رہو، کہیں دوسری جگہ چلے جاؤ، اسے بٹھا کر کہیں بھیڑیا کھا لے اس کو، تم کہیں اس توجہ نہ دے سکو۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی تو بھیڑیے کی شکل میں کیا ہے تکلیف پہنچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا قالوا لئن لم أكله الذئب ونحن عصبة، اگر بھیڑیا ہمارے سامنے ہم رہتے ہوئے اتنی بڑی جماعت کی بھیڑیا کھا لیا، انا اذا لخاسرون، تو پھر ہم کس کام کے ہیں؟ ہم اتنے بڑے بھائی ہم رہ کر بھی یوسف کو بھیڑیا کیسے کھائے گا؟ ہم کس کام کے ہیں یہ؟ لیکن دل کے اندر الگ بات تھی ان کے، زبان الگ ہے، دل الگ ہے، اللہ اسے جانتے ہیں۔ یہ ان کو جو بول رہی
یہ زبان، یہ قال ان کے عمل کے خلاف ہے، اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں۔ تو چنانچہ یعقوب علیہ السلام بھی جانتے تھے، آخر اصرار کرنے پر یعقوب علیہ السلام نے مجبوراً پھیٹنا پڑا۔ چنانچہ آپ نے اپنے جگر گوشے کو کیا ہے بھیجا، اور کیا ہے پیراہن یوسف، جو آپ کا جو کرتا تھا، آپ جو پہنتے تھے، حضرت ابراہیم کے سلسلے سے آپ کو ملا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے جنت سے ایک لباس بھیجا تھا، ابراہیم اس لباس کو پہن کر آگ میں کود جاؤ، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے آگ میں کودے، اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ تو وہی کرتا حضرت اسحاق کو ملا تھا بعد میں، حضرت اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کو ملا تھا۔ یہ جو نبی بنتا تھا اسے ملتا تھا یہ کرتا، تو حضرت یعقوب کے بعد کس کو ملے گا؟ یوسف علیہ السلام کو ملے، اس لیے وہ نبی بننے والے۔ تو حضرت یعقوب نے کرتا نکالا کہ بیٹا اس کرتے کو پہن لینا، اندر قدم قدم پر اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ چنانچہ یہ انبیاء کی برکت ہے، لہٰذا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، اور اللہ تجھے بھی اس مصیبت سے بچائے گا۔ تو چنانچہ انہوں نے وہ کرتا اندر پہنایا، اوپر ایک کرتا پہنایا۔ میرے حال وہ لے کر گئے، جو وہ لے کر جانے والے تھے، تو یعقوب علیہ یعنی ان کے بھائیوں میں سے کندھے پر بٹھا کر یا سواری پر بٹھا کر لے گئے۔ ذرا دور گئے تو انہوں نے اٹھا کر ان کو نیچے پٹک دیا۔ ایسے انہوں نے اپنی دشمنی دکھائی، مارا پیٹا، تکلیف دیا، جو کچھ قرآن اس کا ذکر نہیں کیا، جو تکلیف دینا ہے کیا ان کو۔ دینے کے بعد اب یہاں تک دوسرا قتل کرنے کی بھی تیار ہو گیا۔ تو جو بھائی یہودا تھا جو بڑا، اس نے کہا دیکھو اسے تکلیف نہیں دینا، میں اپنے ابا کو جا کر بتا دوں گا یہ مسئلہ، کیونکہ جاتے ہوئے ابا نے بڑے بھائی کو ذمہ داری دی تھی کہ یوسف کو تم ذمہ دار رہو گے، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنا۔ تو انہوں نے کہا اس کو دوبارہ باپ کے پاس واپس کرو گے، لو یوسف کو بھی ماریں گے، تجھے بھی قتل کریں گے، اب تجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے کہا اس سے کوئی بعید نہیں، تم مجھے بھی مار سکتے ہو۔ تو بہرحال انہوں نے اس سے بچنے کے لیے ایک راستہ اختیار کیا، بھائی تم لوگ تو کہے تھے کہ اس کو کنویں میں ڈالیں، چلو کنویں میں لے آ کر ڈال دیتے ہیں۔ اب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اگر نہیں بولتے تو قتل کر دیتے یہاں ان پر بھی، اور دونوں کو مار دیتے۔ لیکن یہ تقدیر الہی تھا، اتنا آسان نہیں یوسف علیہ السلام پر کیا ہے قتل کرنا، ان کو مارنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو مصر کی حکومت دینا تھا، اتنا آسان نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت جانتی ہے اسے۔ تو چنانچہ ان کو لے جا کر کنویں میں بٹھا کر، جہاں گول دمی بنی رہتی ہے، بٹھا کر جب ان کو ڈالنا چاہا، تو ڈالنے سے پہلے ان کے دلوں میں خیال آیا ہم ابا کو کیا نشانی دکھانا ہے کہ بھیڑیے کھا لی یوسف کو۔ چنانچہ اوپر کا کرتا انہوں نے کھول لیا، یوسف علیہ السلام کا اوپر کا جو لباس ہوتا ہے ابا، اس کو نکال لیا، رسیوں سے باندھ دیا، اندر تک چھوڑا کہ اس کے بعد رسی کاٹ دی، تو یوسف علیہ السلام نیچے چلے گئے۔ تو چنانچہ جب نیچے گئے، پانی نہیں تھا، اللہ رب العزت نے جبریل کو حکم دیا یوسف کو لے جا کر ایک پتھر پہ بٹھا دو۔ اللہ رب العزت کا حکم آیا، جبریل امین ان کو لے جا کر پتھر پر اطمینان کے ساتھ بٹھا دیا۔ اتنا گہرا کنواں، چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی پڑ جاتا تو نظر بھی نہیں آتا، ایسا گہرا کنواں تھا، کوئی وہاں تک آتا بھی نہیں تھا پانی والا، کیونکہ جہاں پانی ہے وہ قافلے آتے تھے، ایک سوکھا کنواں تھا۔ تو چنانچہ انہوں نے اس کے اندر ڈال دیا۔ اب شام ہو گئی، ان کا بھائی جو لاوی تھا یا یہودا تھا بڑا بھائی، وہ قیرقہ تھا، 3 دن تک یوسف علیہ السلام اسی کنویں میں پڑے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی۔ اللہ کہتے ہیں کہ میری قدرت ایسی ہے، جس بھائی کو مارنے کے لیے بھائی تیار تھے، اسے کنویں میں ڈال دیا تھا، موت کے منہ میں ڈھکل دیا تھا، ہم نے اسے اٹھا کر مصر کی حکومت عطا کیا۔ یہ ہماری قدرت ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، عزت کے نقشوں میں ذلت دکھا سکتے ہیں، ذلت کے نقشوں میں عزت دکھا سکتے ہیں، کامیابی کے نقشوں میں ناکامی دکھا سکتے ہیں، ناکامی کے نقشوں میں کامیابی دکھا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا مقام ہے، یہ ہماری قدرت کے فیصلے۔ اللہ رب العزت نے چنانچہ وہ 3 دن تک رہے، ان کا جو بھائی تھا چھپے چھپے ان کو لا کر اوپر سے کھانا اور روٹی ڈالتا تھا، تو 3 دن تک اندر رہے۔ تو جب یہ لوگ اس کرتی کو لے کر گئے، تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ فلما ذهبوا به، جب ان کو یہ لے کر گئے تو اجمعوا، سب ٹھان لیا کہ ان یجعلوا فی غیابۃ الجب، کہ انہوں نے ان کو کیا ہے گہرے کنویں میں ڈال دیا، 2 اندھا کنواں تھا۔ تو اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا، تو ہم نے موصوف کو وحی کیا، کہاں کنویں میں۔ کیسے وحی آئی کہ بہرحال آپ نیند میں سو گئے تھے، اللہ نے خواب میں بتایا، نیند لگ گئی تھی یا کسی، لیکن یہ وہ وحی نہیں جو نبی کو ملتی ہے،
کیونکہ وحی جو آتی ہے وہ 40 سال کے بعد، نبوت کے بعد ہی وحی آتی، لیکن ان کو جو وحی ملی تھی وہ ویسی وحی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ملی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ڈر رہی تھی، میرا بچہ پیدا ہوگا، لوگ آ کر قتل کریں گے۔ فرعون کے زمانے میں اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ اے موسیٰ کی ماں، اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دو، ہم اس کی حفاظت کر لیں گے۔ جیسے ان کی ماں کو وحی آئی تھی، یعنی الہام ہوا تھا دل میں، ایسے ہی اسی طریقے سے کہے شہد کی مکھیوں کو اللہ نے دل میں کچھ باتیں ڈالی تھی، ایسے یوسف علیہ السلام کو دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی، یا خواب میں دکھایا، کوئی شخص نے آ کر بتایا کہ کہا کہ دیکھو یہ واقعہ آج تمہارے ساتھ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، ایک دن وہ وقت آئے گا یہی بھائی تمہارے پاس محتاج بن کر آئیں گے، تم اس وقت بتاؤ گے وہ یوسف جسے تم قتل کرنے کے در پہ تھے، اللہ نے آج مجھے بادشاہت اور انعامات سے نوازا، کہ تم نہیں دیکھتے؟ تو وقت آنے والا ہے یوسف، گھبراؤ نہیں، اس اندھیرے کنویں میں بھی تمہارے لیے روشنی ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے کیا ہے جب ڈال کے چلے گئے تو وہ کرتا لے کر چلے گئے، تو انہوں لے کر گئے، شام کا وقت تھا، وہ جاؤ اباہم عشاء یبکون، رات میں کیا ہے ذرا تسنو کا رونا، یعنی ڈھونگ مچانا کہتے ہیں جسے، روتے ہوئے چلاتے ہوئے گئے۔ کیا ہو گیا؟ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہیں گلے پر حملہ تو نہیں ہوا؟ روتے روتے ہوئے ایک کرتا ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے اس کرتے کو ایک بھیڑیا مار کر اس کے خون میں ڈبا کر لے گئے تھے۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے بھی کیسے انداز سے قرآن میں بتایا کہ جب وہ آئے تو اللہ رب آگے اس کا ذکر کر رہے، انہوں نے کہا ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، ہوتا ہے یعنی تفریح میں دوڑ لگانا۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، ہم یوسف کو ہمارے سامان کے پاس نگرانی کے لیے بٹھائے تھے، ظاہر بات ہے چھوٹے بچوں کو نگرانی کرتے رہو، ہم کھیلتے رہیں گے اس طریقے سے۔ تو فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اسے بھیڑیا کھا لیا، ہم جا کر دیکھے تو کرتا تھا اور بھیڑیا نہیں تھا۔ تو چنانچہ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، ہم آپ ہماری بات پر یقین نہیں کرتے اگرچہ کہ ہم اس بارے میں سچے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت فرماری وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ لوگ یوسف علیہ السلام کا کرتا جھوٹے خون کے ساتھ لائے تھے، خالی خون نے کہا، قرآن جھوٹا خون لے کر آئے تھے۔ جھوٹا خون اللہ خود بتا رہی، یہ اپنی طرف سے بنی بنائی بات ہے، انہوں نے ان کو کوئی بھیڑیا نہیں کھایا تھا، اللہ کس انداز سے بتا رہی۔ تو چنانچہ جب انہوں نے کرتا لا کر یوسف علیہ السلام کا یعقوب علیہ السلام کو دیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بھئی یہ بھیڑیا جو میرے یوسف کو کھایا کتنا نیک بھیڑیا ہے، یوسف کے کپڑے اتار کر کھایا ہے، یوسف کے کپڑے پورے نکال کر اطمینان کے ساتھ کھایا ہے، کتنا نیک بھیڑیا ہوگا، بھیڑیوں بھی ایسے نیک ہوتی ہیں کیا؟ تو لہٰذا یہ جھوٹا خون تھا۔ تو یہیں سے سمجھ گئے یعقوب علیہ السلام انہوں نے ان سے بھیڑیا نہیں کھایا، یہ میرے یوسف کو تکلیف پہنچائے ہیں، اس سے دور کرے ہیں، میں جانتا ہوں لیکن اس کا صحیح واقعہ اللہ جانتا ہے، لیکن میں صبر کرتا ہوں، صبر میں خیر ہے۔ تو چنانچہ فرماتے ہیں کہ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے دلوں نے، تمہارے نفسوں نے ایک واقعہ تم نے گڑھ لیا ہے، چنانچہ اس معاملے کو فصبر جمیل، بہرحال صبر کرنا اس وقت بہت اچھی بات ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم بول رہے ہو اس پر میں اللہ کی مدد مانگتا ہوں۔ چنانچہ ظاہر بات ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے عقل ختم ہی ہو جاتی ہے، انہوں نے جب گناہ کیا تو ان کی عقل کو اللہ نے ختم کر دیا، ان کو اتنا بھی ذہن میں نہیں آیا کہ کرتا لانے سے پہلے ذرا پھاڑ پھاڑ کر لاتے، کم از کم پتہ چلتا کہ بھیڑیے نے کھا لیا، لیکن ان کو عقل چلی گئی تھی۔ اسی لیے علماء اکرام نے لکھا ہے، قصص القرآن وغیرہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب انہوں نے کیا ہے، جب کوئی آدمی گناہ کر لیتا ہے اللہ اس کی عقل کو زائل کر دیتے ہیں۔ حابیل نے اپنے بھائی یعنی قابیل جو بڑا بھائی تھا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں، چھوٹے بھائی حابیل جو نیک تھے اس نے ظلماً ان کو قتل کر دیا، پتھر مار کے شہید کر دیا۔ مارنے کے بعد اب اس زمانے میں کیا ہے دفن کرنے کا طریقہ تو نہیں جانتے تھے لوگ، چنانچہ اپنے بھائی کو کیا ہے کاندھے پہ لے کے پھر رہا ہے، میں اپنے بھائی کی لاش کہاں چھپاؤں، لیکن ظاہر بات ہے اس نے گناہ کا کام کیا تھا، قتل کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں جہاں کہیں قتل ہوتا ہے اس قتل کا گناہ کا کچھ حصہ قابیل کو بھی ملتا ہے، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے قتل کا کام شروع کیا تھا، اس کے اکاؤنٹ میں ضرور پڑتا ہے اسے۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کی عقل کو زائل کر دیا، ایک کوا آیا، اس نے گڑھا کھود کر دوسرے کوے کو دفن کیا، جب اسے پتا چلا ہاں میں بھی اپنے بھائی کی لاش کو ایسے دفن کرنا ہے تو اس نے کہا کہ کتنا افسوس ہے میں اس کوے سے بھی گئے گزرا ہو گیا،
اللہ نے اس کی عقل کو کوے سے بھی نیچے کر دیا۔ تو چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے اللہ اس کی عقل کو زائل کر دیتے ہیں، اسے عقل سمجھ میں نہیں آتی میں کیا کام کر رہا ہوں۔ لہذا اس لیے فرمایا گناہ کرنے کے فوراً بعد اگر انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، لیکن نیگلیکٹ کیا تو یقین مانو ایک دن ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ تو لہذا اس لیے فرمایا کہ ان کو جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کام کیا تھا 35 سال تک ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ گناہ کر کے توبہ کر لیں، کتنا آسان ہے۔ تو چنانچہ اس لیے فرمایا گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کے سامنے جھک جانا یہ حقیقی مومن کی علامت ہے۔ گناہ کرنے کے بعد دیکھتے رہنا اور گناہ کروں اور گناہ کروں، چلو ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا، ایک دن وہ آئے گا ایمان بھی سلب ہو جائے گا۔ تو لہذا اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرما رہی کہ انہوں نے جب آئے تو کرتا جھوٹ کا کرتا لے کر آئے تھے، تو یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہرحال صبر کر لیا۔ تو صبر کا نتیجہ یہ ہوا اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام سے امتحان لیا۔ کئی دنوں تک آپ پر امتحان ہوا کہ اس کے بعد کیا ہے قافلے والے آئے، انہوں نے اس کے اندر کنواں ڈالا، یعنی ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام کو نکالا، اس کے بعد مصر کی بازار میں لے جا کر بیچا۔ تو میرے یہاں تک کی جو بات ہے اس صورت کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے اللہ رب العزت نے بتایا یہ سورہ بہت بہترین سورہ ہے، اس کے اندر کئی عبرتیں ہیں، کئی نصیحتیں ہیں۔ اگر اس سورت کو کما حق پڑھو گے تو اس کے اندر تمام معنی مطالب اور اس کے اندر کیا ہے عبرتیں نصیحتیں اللہ نے قدم قدم پر اس کے اندر رکھی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا اس صورت کے اندر حسد مت کرو، حسد کا ابتدائی انجام تو تم کو اچھا دکھتا ہے لیکن آخری انجام ذلت و رسوائی ہے۔ عزت نہیں ملتی حسد کرنے سے، مقام نہیں ملتا حسد کرنے سے، لہٰذا حسد کرنے سے انسان کی نیکیاں گھٹتی ہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے گھٹتے گھٹتے، لیکن جس پر حسد کیا گیا اللہ اسے بلندیوں پر بٹھاتے ہیں۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ حسد کرتے تھے آپ کے علم سے، لیکن اللہ نے آپ کا نام ختم کیا۔ پوری دنیا میں 3 کو حصہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہے مسائل کو پڑھنے والے۔ تو میرے حال پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لیکن حسد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ رب الامام بخاری سے لوگوں نے حسد کیا، آپ کا حافظہ پکا ہے، آپ بڑے علم والے ہیں، لیکن امام بخاری کا علم کم ہو گیا۔ آج ہر آدمی بخاری پڑھتا ہے، کیا ان سے ان کا مقام نیچے گا؟ نہیں، اللہ اسے عزت کی کرسیوں پر بٹھاتے ہیں۔ تو چنانچہ فرمایا کہ حسد مت کرو، حسد روحانی بیماری ہے، کینہ روحانی بیماری ہے، اور دشمنی روحانی بیماری ہے، عداوتیں روحانی بیماریاں ہیں۔ اس بیماری کا اگر علاج نہیں کیا ذکر اللہ سے، اصلاح کے ذریعے سے، ایمان کا خطرہ ہے۔ جیسے ظاہری جسم کا اگر علاج نہیں کیا، جسم خراب ہوگا، موت آئے گی، کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن روحانی بیماریوں کا علاج نہیں کیا ایمان کا خطرہ ہوگا، یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ تو چنانچہ اس لیے فرمایا کہ حسد مت کرو، حسد بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ کبھی بھی آدمی گناہ کرتا ہے اللہ اس گناہ کا نقصان ہی دیتے ہیں، اس کی عقل کو ختم کر دیتے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے اس کو خود پتہ نہیں ہوتا۔ تو لہذا اس لیے فرمایا فوراً توبہ کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ ساتھ میں جو اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے ویسی آزمائشیں اس پر اتنے ہی آتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی مصیبتیں پوچھتی ہیں میں کس کے گھر میں داخل ہونا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے نیک بندے کے گھر میں داخل ہو جا، میرے نیک بندے کے گھر میں داخل ہو جا۔ اور آسائشیں، آرام یعنی سکون یہ پوچھتا ہے کس کے گھر میں داخل ہونا، میرے نافرمان کے گھر میں داخل ہو جا۔ لہٰذا مصیبتیں پریشانیاں آنے پر آدمی غم زدہ نہیں ہونا، اللہ اسے بلند کرنے کی علامت ہے۔ تو چنانچہ یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ کنویں کی گہرائی سے نکال کر کہے اوج و ثریا اور مصر کی سلطنت پر بٹھانا چاہتے تھے، خواب کی تعبیر کا علم دینا چاہتے تھے، نبی بنانا چاہتے تھے، ان سے مصر کی ہدایت کا کام لینا چاہتے تھے۔ اللہ نے اس لیے ان کو شروع میں آزمائشوں میں ڈالا۔ جتنا آزمائشوں میں انسان گلتا ہے اس میں پگھلتا ہے، اللہ ویسے ہی اس کو بلند کرتے ہیں۔ جیسے سونا پگھلتے پگھلتے اس کے اندر خوبصورت شکل اختیار کر لیتا ہے، جتنا اسے تپاتے ہیں اس کے بعد ایک خوبصورت آتی ہے، ایسے ہی یوسف علیہ السلام کو بھی آزمائشوں کے اندر خوب پگھلایا گیا، اس کے بعد اللہ نے مصر کی حکومت اور نبوت عطا فرمائی۔
تو میرے حال آئندہ بھی یہ صورت کے اور مضامین ہیں، میں اس صورت کو مضمون تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ پورے حقائق اس کے سامنے کھل کر آئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سنی ہوئی باتوں کو سمجھنے، اس کے اندر کے باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔